فقہ کے درس میں آج پڑھیں گے نماز میں کیا کیا مکروہ ہے، مکروہات صلاۃ کے بارے میں پڑھیں گے، نماز کے مکروہات۔ اس سے پہلے جو دروس ہوئے ہیں نماز کی شرطیں کیا کیا ہیں، ہے نا، اور نماز کے ارکان کیا کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا کیا ہیں، نماز کے سنن کیا کیا، سب کا بیان تفصیل سے ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں ہوگا، اور یہ بھی ہو چکا کہ نماز کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے، پچھلے درس میں یہی ہوا تھا، نماز کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے۔ آج کے سبق میں، آج کے درس میں یہ پڑھیں گے کہ نماز میں کیا کیا مکروہ ہے۔ مکروہ یعنی ناپسندیدہ۔ مکروہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں ناپسندیدہ۔ ہاں، لیکن مطلب فقہ کی اصطلاح میں مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ کسی بھی اسلام کے حکم کے بارے میں، مسئلہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے نہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا حکم ہے، تو وہ 5 میں سے کوئی ایک ہوگا، اس کے جواب میں سے 5 میں سے کچھ ایک ہوگا۔ یعنی وہ چیز یا تو واجب ہے، ٹھیک ہے، یا مستحب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے۔ 5 چیز۔ اسلام کا کوئی بھی مسئلہ، اسلام میں کوئی بھی مسئلہ، اس کا حکم کیا ہے، یا تو وہ واجب ہوگا یا پھر وہ حرام ہوگا۔ واجب اور حرام ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ واجب یعنی جس کا کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اور حرام جس سے بچنا ضروری ہے، اگر کریں گے تو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ 2 ہو گیا۔ یا وہ چیز کیا ہوگی، مستحب یا مکروہ، مستحب یا مکروہ۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کرنا چاہیے، کرنے پر ثواب ہے، اگر نہیں کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مستحب، سنت، مسنون جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، مکروہ۔ مکروہ کیا ہے؟ مکروہ کا مطلب ہے کہ حرام تو نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کیا تو گناہ بھی نہیں ہے، اس سے بچیں گے تو ثواب ہوگا، لیکن اگر کر لیا تو گناہ بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مکروہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکروہ کہتے ہیں۔ مستحب اور مکروہ میں فرق سمجھ گئے؟ مستحب کے کرنے پر ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، اور مکروہ کے نہ کرنے پر ثواب ہوتا ہے، کرنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ یہ مستحب اور مکروہ ہے۔ یہ واجب اور حرام سے الگ ہوا نا۔ واجب میں کیا تھا، کرنا ضروری، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اور حرام میں کیا تھا، بچنا ضروری ہے، کر لیا تو گناہ ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے 5واں مباح۔ مباح کا مطلب ہے جائز۔ مباح کا مطلب جائز، یعنی کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، آپ کی مرضی کرو، آپ کی مرضی نہ کرو، اس میں کوئی ثواب اور گناہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میری مرضی میں روٹی کھاؤں نہ کھاؤں، چاول کھاؤں نہ کھاؤں، گوشت کھاؤں نہ کھاؤں، یا میری اپنی طبیعت کے اوپر ہے، مچھلی کھاؤں نہ کھاؤں، کھاؤں تو کوئی ثواب نہیں، نہ کھاؤں تو کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں مباح اور جائز۔ تو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، انہی 5 میں سے کوئی ایک ہوگا۔ یا تو وہ چیز واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے، نماز کا کیا حکم ہے، فرض نماز کا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یا چیز حرام ہوگی، شراب پینے کا کیا حکم ہے، حرام ہے۔ یا کوئی چیز کیا ہوگی، مستحب ہوگی، مسنون ہوگی، جیسے نماز میں رفع دین کرنا، یہ کیا ہے، نماز میں زور سے آمین کہنا، مستحب ہے، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا مکروہ۔ مکروہ کیا ہے، اس کا بیان انشاءاللہ آج ہوگا، اس کی مثالیں آئیں گی نماز کے اندر کیا مکروہ، ٹھیک ہے۔ اور مباح تو آپ سمجھ ہی گئے۔ تو نماز کے اندر مکروہ کیا کیا ہے، تو نماز کے اندر مکروہ کیا ہے، مسئلہ سمجھ گئے؟ اس کا کیا مطلب ہوا، اس عنوان کا مطلب یعنی نماز کے اندر ایسی چیزیں جنہیں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو ثواب ہوگا، لیکن اگر کسی سے یہ ہو گیا تو کیا اس کو گناہ ہوگا، کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو کیا کیا ہے اس میں؟ بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. اہم چیز ہم اس میں جان لیتے ہیں. نماز کے اندر بلا حاجت و ضرورت ادھر ادھر رخ پھیرنا، ادھر ادھر متوجہ ہونا، دائیں طرف یا بائیں طرف اپنے چہرے کو گھمانا یا اپنا سینہ جو ہے نا اس کو گھمانا دائیں طرف یا بائیں طرف، اس کو التفات کہتے ہیں. تو تھوڑا بہت یعنی اپنا رخ پھیرنا دائیں طرف یا بائیں طرف، تھوڑا بہت جو ہے ادھر ادھر متوجہ ہونا، چہرے کو پھیرنا، سینے کو پھیرنا، تھوڑا بہت بلا حاجت و ضرورت کے. تو یہ کیا ہے؟ مکروہات نماز میں سے، مکروہات نماز میں سے. اگر بہت زیادہ پھیریں گے، اپنا رخ بہت زیادہ ادھر ادھر کریں گے، تب تو وہ مبطلات صلاۃ میں سے نماز اس سے باطل ہو جائے گی. بلا حاجت و ضرورت کے بہت زیادہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، گھما رہے ہیں اپنے چہرے کو، تو نماز اس سے باطل ہو سکتی ہے. لیکن تھوڑا بہت اگر بلا حاجت و ضرورت منہ ادھر ادھر پھیر رہے ہیں تو نماز باطل تو نہیں ہوگی، لیکن مکروہ ہو. لیکن کیا ہے؟ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی حاجت اور ضرورت ہو تو پھیر سکتے ہیں، توجہ کر سکتے ہیں دائیں طرف. حاجت ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کس کی؟ رخ پھیرنے کی، دائیں یا بائیں طرف، اس کی بات ہو رہی ہے. موبائل کا بیان اس دن آیا تھا، آج بھی آئے گا انشاءاللہ بعد میں. یہاں پہ رخ پھیرنے کی بات ہو رہی ہے. جیسے کہ حدیث میں کیا ہے؟ اگر کسی کو نماز میں وسوسہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ بائیں طرف 3 بار تھکانا چاہیے، ہے نا. تو بائیں طرف تھکانے کے لیے ایسے پھرنا پڑے گا کہ نہیں پھرنا پڑے گا؟ تو یہ جو آپ نماز کی حالت میں پھرے بائیں طرف، رخ ادھر کیے تھوڑا سا، یہ حاجت اور ضرورت کی وجہ سے. وسوسہ آیا نماز میں تو اس کو دور کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑی کہ بائیں طرف تھکائیں. ٹھیک ہے. یا کوئی عورت ہے نماز پڑھ رہی ہے اور بچہ اس کے ساتھ ہے، نماز کے دوران بچہ ادھر ادھر ہو گیا، کھیلتا ہوا ادھر ادھر چلا گیا، تو وہ دائیں طرف دیکھ سکتی ہے. دیکھنے کے لیے اپنے چہرے کو ایسا کر سکتی ہے بچوں کی حفاظت کے لیے. تو اس طرح کی حاجت و ضرورت پیش آئے تو آدمی ادھر ادھر پھر سکتا ہے اپنے چہرے کے ساتھ، اپنے سینے کے ساتھ. لیکن حاجت و ضرورت ہے تو نہیں ایسا کرنا چاہیے. اگر بہت زیادہ ایسا کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، تھوڑا بہت ایسا کریں گے تو مکروہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اپنے پورے بدن کے ساتھ پھر جاتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ قبلہ رخ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اور پورے بدن سے کوئی پھر گیا، قبلہ سے ہٹ گیا، تو نماز باطل ہو جائے گی. تو سمجھ گئے فرق؟ تھوڑا بہت چہرے اور سینے سے پھرنا یہ ایک چیز ہے، اور پورے بدن کو پھیر لینا یہ ایک الگ چیز ہے. تو ایک یہ ہوا. وقت نہیں ہے کہ ہر ایک کی دلیل پیش کریں، ہم آگے بڑھتے ہیں. نماز کے اندر دونوں آنکھوں کو موندنا، آنکھیں بند کرنا نماز کے اندر، اس کا کیا حکم ہے؟ نماز کے اندر دونوں آنکھوں کو بند رکھنا، کہتے ہیں بلا حاجت و ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی مکروہ ہے. بہت سارے اہل علم نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، نماز کے اندر دونوں آنکھوں کو بند کرنا بلا حاجت و ضرورت کے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر اس لیے کہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودی جب اپنی عبادت کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ایسا کرنا چاہیے، ورنہ ان کی مشابہت ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی حاجت و ضرورت ہو تو آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں. جیسے سامنے کوئی ایسی چیز ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کہ اگر اس پر نظر پڑی تو توجہ ہٹ سکتی ہے نماز سے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے، آنکھ بند کر سکتے ہیں. بہت ساری مسجد ایسی ہوتی ہے کہ سامنے بالکل کیا ہے، شیشہ ہے، آئینہ نما ہے، اس میں انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور پورا نظر آتا ہے. یا سامنے ایسا نقش و نگار ہے، اس پہ نظر پڑے تو انسان کی توجہ ہٹ سکتی ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں آنکھ بند کروں گا، اس لیے کہ میں آنکھ بند نہیں کروں گا تو اس پہ نظر پڑے گی، اس پہ نظر پڑے گی تو میری توجہ ہٹ سکتی ہے، خشوع و خضوع میرا جو ہے نا خراب ہو سکتا ہے، تو وہ اپنی آنکھوں کو بند کر سکتا ہے حاجت اور ضرورت ہوئی تو. یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اگر اپنی آنکھیں کھلی رکھوں تو دھیان بھٹک جاتا ہے، اپنی آنکھ بند کرتا ہوں تو خشوع اور خضوع رہتا ہے.
تو اگر واقعی ایسا معاملہ ہے تو وہ آنکھیں بند کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلا حاجت ضرورت آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، اس طرح کی حاجت ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 3 کہتے ہیں سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو زمین پہ بچھانا، سجدے میں دونوں بازوؤں کو زمین پہ ایسے بچھانا، دونوں ہاتھوں کو ایسے، تو یہ بھی مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حکم کیا ہے؟ زمین سے بازو اٹھے ہوئے ہونے چاہیے۔ ہاں، حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ جس طرح سے کتا اپنے بازوؤں کو بچھا کے بیٹھتا ہے اس طرح سے سجدے میں اپنے بازوؤں کو مت یہ کرو، بچھاؤ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جلدی جلدی میں گزرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر جو ہے نا فضولیات میں مشغول ہونا، بے فائدہ بیکار کے کاموں میں مشغول ہونا، ایسا کام کرنا جو نماز میں سے نہیں ہے، جو نماز کی حرکتوں میں سے نہیں ہے نا، ایسی حرکتیں کرنا جو نماز میں سے نہیں ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ یعنی جس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا نماز کی حالت میں، تو یہ غلط ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ جو ہے نا گھڑی دیکھتے ہیں نماز کے اندر، ٹائم دیکھتے ہیں بلا حاجت و ضرورت کے، بعض لوگ جو ہے نا داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں بلا حاجت و ضرورت کے، بعض لوگ اپنی ٹوپی سر سے کھیلتے رہتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا جو غترہ شماغ پہنے ہوتے ہیں نا اس سے کھیلتے رہتے ہیں، بعض لوگ اپنے کپڑے سے کھیلتے رہتے ہیں، تو یہ سب عبث ہے نماز کے اندر، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے کیا ہے؟ بچنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے چشمے سے کھیلتے رہتے ہیں، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے، یہ منع ہے، یہ مکروہ ہے یہ سب، کیونکہ اس سے نماز کا جو خشوع اور خضوع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے نماز کے اندر۔ بعض لوگ موبائل سامنے میں رکھ دیتے ہیں اور موبائل کو دیکھتے رہتے ہیں، یا موبائل میں ٹائم دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے، اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ موبائل کو نماز کے دوران سائلنٹ کرنا یا سوئچ آف کرنا، تو اگر نماز کے دوران گھنٹی بجنے لگے تو اس کی اجازت ہے، وہ موبائل کو سوئچ آف کر سکتا ہے، وہ سائلنٹ کر سکتا ہے، ورنہ اگر گھنٹی بجتی رہے گی موبائل کی تو نہ صرف اس کی، تمام لوگوں کی نماز جو ہے نا خراب ہوگی، لہٰذا یہاں پہ اسے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ضرورت پڑ گئی ایسا کرنے کی۔ اسی طریقے سے نماز میں جو مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کوئی شخص اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے، نماز کی حالت میں انسان اپنی کمر پر یا اپنے پہلو پر اس طرف یا اس طرف ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو، تو یہ بھی منع ہے۔ یہودیوں کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، لہٰذا ان کی مخالفت ہونی چاہیے، ان سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسا کرنے سے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر سدل کرنا، سدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ مطلب اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا، جس کو اسبال کہتے ہیں، پینٹ ہے، پاجامہ ہے، لنگی ہے، ازار ہے، بند ہے، تو نماز کی حالت میں ٹخنے سے نیچے اس کو لٹکانا مردوں کا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ کہا گیا ہے کہ نماز کے اندر جو ہے نا اپنی گردن وغیرہ پہ کپڑے لٹکا کے رکھنا، جیسے کہ مفلر وغیرہ ہوتا ہے نہیں، اس کو ایسے ہی لٹکا کے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگوں نے اس کو کہا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ جو شماغ ہوتا ہے، غترہ ہوتا ہے، اس کو بھی داخل کیا ہے، لیکن بہت سارے اہل علم اس کو داخل اس میں نہیں کرتے، تو بہرحال اس طرح سے نماز میں کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ سب مکروہ ہے نماز کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز میں جو مکروہ ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام سے آگے کرنا، مسابقت الامام جس کو کہتے ہیں، امام پر سبقت کرنا، یعنی کسی بھی رکن وغیرہ کی ادائیگی میں امام سے پہلے کرنا، امام ابھی رکوع میں نہیں گئے اس کے پہلے رکوع میں چلے گئے، امام سجدے میں نہیں گئے اس سے پہلے سجدے میں چلے گئے، امام رکوع سجدے سے نہیں کہ آپ پہلے ہی اٹھ گئے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، بلکہ بعض حالات میں یہ حرام ہے، یہ حرام بھی ہو سکتا ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سخت وعید آئی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے، یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت سے بدل دے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں امام کے ساتھ مقتدی کی جو حالت ہے اس بارے میں وہ کیا ہے کہ آگے نہ بڑھے، دوسرا یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ نہ کرے، یہ بھی غلط ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ بالکل برابر، یہ بھی غلط ہے۔ تیسرا جو غلط ہے وہ یہ بھی ہے کہ امام سے بالکل پیچھے رہ جائے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور رکوع سے اب اٹھنے والے ہیں یا اٹھ گئے، اس کے بعد آپ رکوع میں جا رہے ہیں، بہت پیچھے ہو جانا، یہ بھی غلط، تینوں حالت غلط ہے۔ امام سے آگے کرنا، امام سے پیچھے ہونا، امام کے ساتھ ساتھ ہونا۔ صحیح کیا ہے؟ امام کی پیروی کرنا، امام کو فالو کرنا، امام کے پیچھے پیچھے چلنا فوراً، نہ لیٹ کرنا ہے، نہ آگے بڑھنا ہے، نہ برابر، بلکہ کیا کرنا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ فالو کرنا۔ جیسے امام گئے آپ بھی چلے جائیے، انتظار مت کیجیے کہ میری سورۃ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی ہے، رکوع میں آپ انتظار نہیں کیجیے کہ میں اب تک 3 بار نہیں تسبیح پڑھا ہوں، جیسے ہی امام گیا آپ جہاں وہیں سے سیدھے امام کے ساتھ چلے جائیے پیچھے پیچھے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر اپنی انگلیوں کو توڑنا، ایسے ہے نا، آواز آتی رہتی ہے بعض لوگوں کی، یہ مکروہ ہے۔ یا نماز کے اندر ایسے کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، تشبیک الاصابع اس کو کہتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ اور اسی طرح سے انگلیوں کو، جوڑوں کو توڑنا، یہ بھی مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر اپنے کپڑے کو فولڈ کرنا یا فولڈ کیے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب اس میں جو ہے نا بعض لوگ اس کو شامل کر، جیسے ایسے کر لیے ہے نا، یا پینٹ کو، بہت سارے لوگ پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، منع کیا گیا حدیث کے اندر، اس طرح کی حدیث موجود ہے، تو اس سے اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا ٹخنے سے نیچے کپڑا نہ رہے، اس وجہ سے ٹخنے کے اوپر موڑ کر کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہاں۔ تو ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا گناہ ہم کہہ سکتے ہیں، یا ایک مکروہ سے بچنے کے لیے دوسرا مکروہ کر رہے ہیں، دونوں منع ہے۔ ٹخنے سے نیچے کرنا بھی منع ہے اور فولڈ کرنا بھی منع ہے، آپ ایک سے بچنے کے لیے دوسرا کر رہے ہیں، تو بہتر کیا ہے کہ اس طرح کا پینٹ ہی نہ ہو، اس طرح کا پاجامہ ہی نہ ہو۔ مارکیٹ میں کیوں نہیں ملتا ہے؟ ہر طرح کا سائز ملتا ہے مارکیٹ میں، اور آپ ہر طرح کا جو ہے بنوا سکتے ہیں، ہاں بنوا سکتے ہیں، اور سائز بھی الگ الگ ملتا ہے بھائی آج کل، ہاں تو کٹوا لیجیے اس کو، ہاں اس کو بنوا سکتے ہیں، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر جو مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ کھانا حاضر ہو، بھوک لگی ہو، کھانے کا شوق غالب ہو، اور پھر بھی نماز پڑھنا شروع کر دے، تو یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ نماز میں دل نہیں لگے گا، خشوع اور خضوع وہ نہیں آ پائے گا، کھانے پر اس کا دھیان لگا رہے گا۔ تو اس میں 2 شرط ہے، ایک یہ کہ بھوک لگی ہو اور کھانے کی طرف دھیان لگا ہوا ہو، اور دوسرا ہے کہ کھانا حاضر بھی ہو، تب ٹھیک ہے۔ اگر بھوک لگی لیکن کھانا موجود نہیں تو نماز پڑھے گا، ایسا نہیں کہ بھوکی وجہ سے نماز نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے، یا کھانا حاضر ہے لیکن بھوک نہیں لگی ہوئی ہے تو بھی نماز پڑھے گا، ایسا نہیں، تو دونوں ضروری ہے، 2 شرط ہے اس میں، کیا کہ کھانا حاضر ہو اور بھوک بھی لگی ہو، تو ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز کے بجائے کھانے پر دل لگا ہوگا تو ایسی نماز سے کیا فائدہ، منع کیا گیا حدیث کے اندر۔ اسی طریقے سے اس حالت میں نماز پڑھنا کہ وہ پخانہ، پیشاب یا ہوا جو خارج ہوتی ہے اس کو روک کے رکھے اور اس حالت میں نماز پڑھے، تو یہ بھی نماز کے خشوع کے خلاف ہے، یعنی زبردستی آپ روکے ہوئے ہیں اپنے پخانہ کو، پیشاب کو، ہوا کو، تو اس حالت میں نماز، پہلے اس سے آپ فارغ ہو جائیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، نماز شروع کریں، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، پہلے انسان کو فارغ ہو جانا چاہیے، پخانہ سے، پیشاب سے یا ہوا خارج ہو رہی ہے تو پہلے اس سے فارغ ہونا چاہیے، اس کو روک کے اور جو ہے نا نماز میں مشغول ہونا
یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا، نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا اس سے بھی منع کیا گیا ہے. جی ہاں، حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نظر اچک لی جائے سزا کے طور پر. لہٰذا نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھانی چاہیے، سجدے کی جگہ پر نظر ہونی چاہیے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کو اس سے بچنا چاہیے. بعض حالات میں تو یہ حرام ہم کہہ سکتے ہیں، گناہ ہو سکتا ہے. تو یہ سب چند چیزیں ہیں جو کیا ہیں، مکروہات نماز میں سے ہیں. اسی طریقے سے ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جہاں پہ تصویر ہو، فوٹو ہو کسی چیز کا، جاندار چیز کا، یا ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا جس میں جاندار چیز کا فوٹو، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے جو ہے نا کہتے ہیں کہ نماز میں قیام کی حالت میں ٹیک لگا کے کھڑے ہونا، کسی چیز سے، دیوار ہے یا ستون ہے یا لاٹھی وغیرہ، اسے ٹیک لگا کے بلا حاجت و ضرورت کے قیام کرنا، یہ بھی نماز کے مکروہات میں سے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو نماز کی سنتیں ہیں، ان سنتوں کو چھوڑ دینا، ان کا خیال نہ رکھنا، یہ کہہ کے کہ یہ سنت ہے، واجب تھوڑے ہے، تو یہ بھی غلط ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ رفع دین نہیں کرتے، زور سے آمین نہیں کہتے، اور اس طرح کی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ نہیں کرتے. سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے پھر بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے جہری نماز میں. تو ایسا ایسا نہیں لاپرواہی کی وجہ سے سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسے مس ہو گئے کوئی سنت تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے مس کرنا، چھوڑنا، یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی سوال؟ امام صاحب کی پیروی کرنی چاہیے. نماز کے بعد جب